بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شیء قدیر الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ بزرگان محترم، عزیزان ملت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو دنیا میں ایک اہم مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ قرآن پاک کی 29ویں پارے کی پہلی سورت سورہ ملک، جو بڑی معروف اور مشہور سورت ہے، اس کی پہلی آیتیں میں نے آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی ہیں، اور یہ پوری سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق بڑی فضیلت والی سورت ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی اس سورت کو روزانہ شام کے وقت سونے سے پہلے ایک مرتبہ پڑھ لے، اگر اس کا انتقال اس رات میں یا صبح ہو جائے تو وہ عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے، اسے قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا۔ روزانہ اگر ہم اس سورت کی تلاوت کی پابندی کریں گے تو جس دن بھی ہمارا انتقال ہوگا عذاب قبر سے ہماری حفاظت ہو جائے گی۔ روایت میں خود آتا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر عذاب قبر ہوگا تو یہ سورت خود پرندے کی شکل اختیار کر کے اپنے دونوں بازو قبر پہ پھیلا دے گی اور اللہ کے سامنے یہ التجا کرے گی، درخواست کرے گی کہ اس بندے کو عذاب قبر نہ ہو، اگر اسے عذاب قبر دینا ہے تو پھر مجھے قرآن پاک سے نکال دیا جائے۔ اس طرح کا مضمون بیان کر کے اس سورت کی فضیلت اور اہمیت کو بتایا گیا کہ ایک سورت کتنی بڑی فضیلت والی ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہے۔ 2.5 صفحے ہیں قرآن پاک میں، 29ویں پارے کی پہلی سورت ہے، صرف 2.5 صفحے، جسے ہم 2.5 پیج کہتے ہیں۔ بہت مختصر سی صورت ہے، 5-7 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں۔ روزانہ ہم اس کا معمول بنا لیں، خود پڑھیں، اپنے گھر میں اس کی فضیلت بتائیں، اپنی بیویوں کو، بچوں کو، عورتوں کو بتائیں، روزانہ ہمارا ایک معمول بن جائے، سورہ واقعہ کے ساتھ ساتھ اس سورت کا بھی معمول بن جائے، تاکہ جو آخرت کی سب سے پہلی منزل ہے قبر، اس کا جو عذاب سب سے خطرناک عذاب ہے، وہاں جو پھنسے گا وہ آخرت کی ہر منزل میں اس کی گرفتاری ہے۔ اسی لیے خلیفہ ثالث امیر المؤمنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات روایتوں میں بڑے معروف اور مشہور طریقے سے ملتی ہے کہ آپ جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ داڑھی پوری آنسوؤں سے بھیگ جانا یہ کثرت رونے پر دلالت کرتا ہے۔ ہم بھی روتے ہیں،
بعض مرتبہ چوٹ لگنے سے، تکلیف سے، بیماری سے ہم بھی روتے ہیں، لیکن ہمارا رونا صرف ہمارے رخساروں تک آتا ہے، ہمارے آنسو جو بہتے ہیں وہ یہیں تک بہتے ہیں۔ شاید ہماری زندگی میں ہمیں کبھی یاد ہوا ہو کہ ہم نے دکھ میں، تکلیف میں اتنا رویا کہ ہماری پوری داڑھی بھیگ گئی، تر ہو گئی۔ اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا، جب بھی آپ قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ پوری داڑھی مبارک آپ کی تر ہو جاتی۔ تو لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی کہ آپ کے سامنے جنت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، دوزخ اس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے، تو ہم نے آپ کو کبھی اتنا روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ دوزخ بھی کوئی معمولی چیز نہیں ہے، دوزخ سے اور خطرناک چیز ہے، تو اس کا ذکر آتا ہے تب بھی آپ اتنا نہیں روتے، لیکن قبر کے بارے میں جب آپ کے سامنے ذکر ہوتا ہے یا کبھی آپ قبر کے سامنے سے گزرتے ہیں تو اتنا کیوں روتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ دنیا سے انسان کا جیسا ہی تعلق ختم ہوتا ہے، تعلق ختم ہوتے ہی سب سے پہلی منزل آخرت کی جو شروع ہوتی ہے وہ قبر سے شروع ہو جاتی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہے، یہ ہمارے قبرستانوں میں جو قبر ہے، جن میں ہمارے رشتہ دار اور غیر مدفون ہیں، جن کو ہم نے دفن کر دیا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دنیا ہے۔ یہ دنیا نہیں ہے، وہ آخرت شروع ہو چکی ہے، وہ آخرت کی پہلی منزل ہے۔ وہاں پوری کائنات کا نظام الگ چلتا ہے، دنیا کی طرح وہاں نظام نہیں ہے۔ دنیا کی طرح وہاں ہمارا یہ جسم، ہمارا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، ہمارا دیکھنا، ہمارا سننا، یہ چیزیں وہاں نہیں ہوگی۔ وہاں پورا نظام بدل جائے گا، وہ ایک الگ ہی دنیا ہے، وہ آخرت کی بالکل ابتدائی منزل ہے۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو اس منزل میں، آخرت کی پہلی منزل جو قبر ہے، اس میں بچ گیا، وہ آخرت کی ہر منزل میں بچ جائے گا، اس کا مسئلہ بالکل آسان ہو جائے گا۔ اور جو قبر کی منزل میں، جو آخرت کی پہلی منزل ہے، اس میں پھنس گیا، گرفتار ہو گیا، عذاب میں مبتلا ہو گیا، اس کی پکڑ ہو گئی، اس کے لیے سزائیں جاری کر دی گئیں، تو پھر آخرت کی ہر منزل میں اس کے لیے گرفتاری۔ میدان محشر میں حساب و کتاب کے وقت، پھر اس کے بعد آگے کا مرحلہ دوزخ کا، ہر جگہ اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی۔ تو یہ جو سورت ہے سورہ ملک جسے کہتے ہیں، 29ویں پارے کی پہلی سورت، اس کی بڑی فضیلت یہی ہے کہ جو مسلمان اس سورت کو روزانہ تلاوت کرے گا وہ عذاب قبر سے بچ جائے گا، اسے قبر کا عذاب نہیں ہوگا۔ یہ سورت خود آ کر ہماری حفاظت کرے گی قبر میں، اور اللہ کے سامنے درخواست کرے گی کہ اسے عذاب قبر نہیں ہونا ہے، اگر ہونا ہے تو پھر مجھے قرآن سے نکال دیا جائے۔ تو غرض بزرگان محترم، اس سورت کی یہ پہلی آیتیں ہیں جو میں نے خطبے میں آپ حضرات کے سامنے پڑھی ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، ہم نے تمہیں دنیا میں کیوں پیدا کیا؟ یہ موت اور زندگی کا سلسلہ جو ہم نے دنیا میں چلایا ہے، وہ کیوں چلایا ہے؟ اس سے کوئی مستثنا نہیں ہے۔ دنیا کا کوئی شخص، کوئی فرد بشر، کوئی مخلوق، کوئی بھی ہو، اس سے مستثنا نہیں ہے۔ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اسے موت کا مزہ لگے گا، چاہے وہ اللہ کا کتنا ہی مقرب کیوں نہ ہو۔ انسان سے آگے بڑھ کر نبی، نبی سے آگے بڑھ کر رسول، جو بھی آئیں سب کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ حتیٰ کہ آپ کے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے سب سے چہیتے محبوب، جن کے صدقے میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی موت کا مزہ چکھایا، وہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے۔
صرف ایک حضرت خضر علیہ السلام، جن کو خضر بھی کہتے ہیں خضر بھی کہتے ہیں، یہ ایک ہستی ایسی ہیں جن کے بارے میں اختلاف ہے، یقینی بات نہیں ہے، یقینی بات نہیں ہے۔ خود مفسرین میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ حضرت خضر حضرت خضر علیہ السلام یہ زندہ ہیں یا ان کی وفات ہو چکی ہے، خود علماء میں اختلاف ہے۔ جن کا معروف اور مشہور واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ پیش آیا تھا، جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر ایک مرتبہ تقریر کر رہے تھے، اور اس وقت قوم میں سے لوگوں نے پوچھا اس وقت روئے زمین پر سب سے بڑا عالم، سب سے زیادہ دین کو شریعت کو جاننے والا کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں الحمدللہ۔ اور یہ ظاہری طور پر بالکل صحیح بات تھی، درست بات تھی، کوئی غلط بات نہیں تھی، اس لیے کہ وقت کا جو نبی ہوتا ہے، وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے، وقت کا جو رسول ہوتا ہے، وہ دنیا میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، اس سے بڑا علم کسی کے پاس نہیں ہو سکتا، نہ دنیا کے اعتبار سے نہ آخرت کے اعتبار سے، چاہے وہ زمین کا علم ہو چاہے وہ آسمانوں کا علم ہو، سب سے بڑا عالم وقت کا نبی ہوتا ہے۔ تو اس اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا یہ جملہ پسند نہیں آیا۔ آپ یوں کہہ سکتے اللہ بہتر جانتا ہے کون سب سے بڑا عالم ہے۔ بڑے لوگوں کی اور جو مقرب اور قریب لوگ ہوتے ہیں ان کی معمولی معمولی غلطی نہیں، لغزش، چوک، یہ بھی بہت بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے۔ جو مقربین ہوتے ہیں، جو قریبی لوگ ہوتے ہیں، ان کی معمولی سی چوک بھی بڑا جرم شمار کیا جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ نے وحی کی اور یہ بتایا کہ اس روئے زمین پر تم سے بھی بڑا عالم ہے، تم سے بھی زیادہ جاننے والا شخص۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا اور دل میں ایک شوق پیدا ہوا کہ مجھے اس سے ملاقات کرنا چاہیے، میں وقت کا نبی ہوں، میں وقت کا رسول ہوں، میرے اوپر کتاب اتری ہے، میں اللہ سے ڈائریکٹ کلام کرنے والا ہوں، بات کرنے والا ہوں، اس کے باوجود میرے سے بڑا عالم دنیا میں موجود ہے تو اس سے ملاقات کرنی چاہیے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ چنانچہ اللہ سے درخواست کی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بتایا کہ جاؤ فلاں جگہ تم سفر کرو اور ساتھ میں توشہ لو، اور توشے میں تمہارے پاس مچھلی ہونی چاہیے، جب تمہیں راستے میں تمہارے توشے میں سے وہ مچھلی گم ہو جائے جس جگہ، اسی جگہ میرا وہ بندہ تمہیں ملے گا جو تم سے بڑا عالم ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام گئے سفر کرتے ہوئے، اور ان کے ساتھ یوشع ابن نون علیہ السلام، وہ بعد میں نبی بنے ہیں۔ ہارون علیہ السلام وہ بھی نبی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے سگے بھائی، اور موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہیں۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد یہ یوشع ابن نون علیہ السلام یہ نبی بنے ہیں، لیکن فی الوقت نبی نہیں تھے، موسیٰ علیہ السلام کے خادم تھے، ساتھ میں گئے سفر میں خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام پر پہنچے تو وہاں انہیں تھکن ہوئی، سفر کرتے کرتے تھک گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تھوڑی دیر یہاں درخت کے نیچے ہم آرام کر لیں۔ چنانچہ وہ آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ خضر علیہ السلام جو ساتھ میں تھے، ابھی نبی نہیں تھے، وہ بھی لیٹ گئے۔ جب نیند پوری ہو گئی تو دونوں اٹھے اور اپنا توشہ ہاتھ میں لیا اور سفر پہ نکل پڑے۔ تھوڑی دور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو بھوک محسوس ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دوست ساتھی سے کہا کہ یوشع ابن نون جو ہمارا توشہ ساتھ میں تھا وہ لاؤ، اسے ہم کھائیں گے۔ تو یوشع ابن نون کو فوراً یاد آیا، ارے میں بھول گیا، وہ توشہ جو ہم لے کر چلے تھے جس میں مچھلی تھی، جہاں ہم نے آرام کیا تھا اسی جگہ پر وہاں توشہ کھلا اور اس میں سے مچھلی نکلی اور وہاں آگے سمندر میں چلی گئی۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہی مقام تھا، یہ وہی جگہ تھی جہاں میں اللہ کا وہ بندہ ملنے والا تھا جو ہم سے بڑا عالم تھا۔
چنانچہ موسیٰ علیہ السلام ساتھی کو لے کر دوبارہ اس مقام پر پہنچے جہاں وہ مچھلی گم ہوئی تھی. وہاں جا کر دیکھا تو ایک شخص لیٹا ہوا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جا کر ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا. پھر پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام ہوں. اللہ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے. آپ کا میں شاگرد بننا چاہتا ہوں. آپ کے پاس رہ کر میں آپ سے استفادہ کرنا چاہتا ہوں, علم حاصل کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ انہوں نے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کے کسی عمل پر کوئی اعتراض نہیں کروں گا, کوئی سوال نہیں کروں گا. تو خضر علیہ السلام تیار ہو گئے اور موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ میں لے کر چلے. دریا کا سفر تھا, کشتی کے بغیر سفر ناممکن تھا. تو موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام نے ایک کرائے پر کشتی لی. اب وہ کشتی جو تھی ایک غریب کی کشتی تھی. اس میں موسیٰ علیہ السلام, یوشع ابن نون اور اسی طرح خضر علیہ السلام تینوں سوار ہوئے. تھوڑی دیر وہ کشتی چلتی رہی. راستے میں حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو جو لکڑی کی تھی اس کا ایک حصہ توڑ دیا. اب وہ کشتی اس کرانے پر پہنچی تو موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا کہ اس نے ہماری مدد کی ہے, ایک تو غریب ہے بیچارہ اور اس نے ہماری مدد کی ہے, ایسے موقع پر اس پر احسان کرنے کے بجائے اس کی کشتی کا ایک حصہ توڑ دیا ہے, آپ نے ایسا کیوں کیا؟ خضر علیہ السلام سے فوراً سوال کیا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے آپ سے پہلے ہی کہا تھا کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا, آپ میرے ساتھ رہ نہیں سکتے. تو موسیٰ علیہ السلام کو فوراً اپنی بات یاد آئی. موسیٰ علیہ السلام نے معافی کی کہ آپ مجھے معاف کر دیں, مجھے یاد نہیں رہا, میں آئندہ سے کوئی سوال نہیں کروں. چنانچہ خضر علیہ السلام نے کہا کہ آئندہ اگر آپ میرے کسی عمل پر سوال کریں گے تو پھر میں آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتا. چنانچہ یہ کشتی سے سمندر کو, دریا کو انہوں نے پار کیا اور اس پار یہ پہنچے. وہاں ایک گاؤں تھا. اب بھوک لگی تو گاؤں والوں سے انہوں نے درخواست کی کہ ہمیں کھانے کے لیے کچھ دے دیا جائے. تو گاؤں والوں نے کچھ بھی کھانے کے لیے ان کو نہیں دیا. چنانچہ یہ آگے بڑھتے رہے. اب آگے جب یہ گئے ہیں تو وہاں دیکھا کہ ایک دیوار جو بالکل گرنے کے قریب ہے, اب تب میں گرنے والی ہے. خضر علیہ السلام فوراً آگے بڑھے اور انہوں نے اس دیوار کو درست کر کے بالکل کھڑا دیا. موسیٰ علیہ السلام کو فوراً غصہ آیا اور خضر علیہ السلام سے فوراً انہوں نے سوال کیا کہ آپ نے یہ کیوں کیا؟ یہ بستی والے تو ایسے بدبخت ہیں, انہوں نے ہمیں کھانا تک نہیں دیا, ہماری مہمان نوازی بھی نہیں کی انہوں نے, تو آپ نے ان کی دیوار کیوں سیدھی کی؟ تو خضر علیہ السلام نے فوراً ان کو یاد دلایا کہ آپ کو وہ بات یاد نہیں رہی, میں نے کہا تھا کہ آپ کا میرے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر معافی تلافی کی, کہا کہ مجھے معاف کر دیں, یاد نہیں رہا, آگے سے میں کوئی سوال نہیں کروں گا. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, چلو ایک آخری موقع ہم دے رہے ہیں, اس کے بعد آپ کا ہمارے ساتھ گزارا نہیں ہو سکتا. چنانچہ تھوڑی دیر آگے بڑھتے رہے. وہاں دیکھا کہ ایک لڑکا ہے, وہ بالکل معصوم چھوٹا سا بچہ ہے. خضر علیہ السلام اس کے پاس گئے اور اسے پکڑ کے قتل کر دیا. اب موسیٰ علیہ السلام فوراً غصے میں آ گئے. ایک معصوم چھوٹا سا بے گناہ بچہ, چھوٹے بچے عام طور پر گنہگار بھی نہیں ہوتے, ان سے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ معاف ہوتی ہیں, کیونکہ آدمی کے گناہ جو شمار ہوتے ہیں وہ بالغ ہونے کے بعد شمار ہوتے ہیں. بالغ ہونے سے پہلے بچہ جو کم عقلی میں غلطیاں کرتا ہے وہ گناہ شمار نہیں ہوتے شریعت میں. ہم عام طور پر بچوں کی غلطیوں کو غلطی سمجھتے ہیں, ان کے گناہ کو گناہ سمجھتے ہیں اور ان پر بڑے سخت طریقے سے تنبیہ کرتے ہیں, اور بڑوں کی غلطیوں کو گناہ نہیں سمجھتے. یہ عجیب ماجرا ہے ہمارا. حالانکہ شریعت میں بچوں کی جو غلطیاں ہیں, ان سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں, وہ شریعت میں گناہ شمار نہیں کیے جاتے, اور بڑے جو بالغ ہیں ان کے گناہ اور ان کی غلطیاں وہ گناہ شمار ہوتے ہیں, غلطیاں شمار ہوتی ہیں, اس پر پکڑ ہے, گرفت ہے شریعت میں.
لیکن ہم چھوٹوں کی غلطیوں اور گناہوں کو گناہ سمجھتے ہیں، بڑوں کی غلطیوں اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ تو یہاں یہ ایک معصوم بچہ تھا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کو اس پر بھی اعتراض ہوا، تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ آپ کا آخری موقع تھا، اب آپ کا ہمارے ساتھ جوڑ نہیں ہو سکتا، آپ ہم سے علیحدگی اختیار کر لیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جاتے ہوئے کہا علیحدگی میں اختیار کر لوں گا، لیکن آپ کم از کم اس کے وجوہات بتا دیں کہ کن وجوہات کی بنیاد پر آپ نے یہ عمل ان تینوں کے ساتھ کیا تھا۔ تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ سب سے پہلے وہ غریب بیچارے کی کشتی، اس کو جو میں نے نقصان پہنچایا تھا، اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ جو دریا ہم نے پار کیا ہے، اس کے اس طرف اس پار ایک ظالم حاکم رہتا ہے، اس کا یہ معمول تھا کہ جو بھی اچھی کشتی اسے نظر آتی فوراً وہ اس پر اپنا ظلم کے ذریعے سے قبضہ جما لیتا اور غریبوں پر ظلم کرتا تھا اور وہ کشتیاں ان سے چھین لیتا تھا۔ تو اس وجہ سے میں نے اس کشتی میں عیب کر دیا، اس کشتی کی لکڑی کو میں نے توڑ دیا۔ جب وہ ظالم اور حاکم نے اس کشتی کو دیکھا کہ وہ ٹوٹی ہوئی ہے، عیب دار ہے، تو اس نے اس غریب سے وہ کشتی نہیں لی۔ تو میں نے اس غریب کا نقصان نہیں کیا بلکہ اس کا فائدہ کیا ہے۔ اس کا علم خضر علیہ السلام کو تھا، موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی ہیں، رسول ہیں، ان کو اس کا علم نہیں تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس روئے زمین پر یہ خضر مجھ سے بھی بڑے عالم ہیں، ایک نبی کو اس کا علم نہیں ہے۔ اور پھر دوسرا واقعہ جو پیش آیا تھا کہ جو گر رہی تھی دیوار، اسے خضر علیہ السلام نے کھڑا کر دیا تھا، وہ کیوں کھڑا کیا؟ تو خضر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، اصل میں وہ دو یتیم بچے جن کے والدین کا انتقال ہو گیا ہے، اس دیوار کے نیچے ان کے والدین کی جائیداد مدفون ہے، دفن کی ہوئی ہے۔ اگر یہ دیوار گرتی تو پھر وہ جائیداد، وہ خزانہ لوگوں کے سامنے آ جاتا، لوگ ناجائز طریقے پر اس پر قبضہ کر لیتے، اگرچہ یہ بچوں کا حق تھا وہ ان کو نہ ملتا۔ تو اس لیے وہ دیوار میں نے سیدھی کرا دی، درست کر دی، تاکہ وہ خزانہ محفوظ رہے۔ یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو پھر اللہ اپنی قدرت کے ذریعے سے وہ جائیداد اور خزانہ ان بچوں تک پہنچا دے۔ اس کا علم خضر علیہ السلام کو تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ پھر تیسرا جو بچہ معصوم بے گناہ تھا جسے خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا تھا، اس کو اس وجہ سے قتل کیا تھا کہ یہ بڑا ہو کر بہت بڑا ظالم بننے والا تھا، اپنے ماں باپ کا قاتل بننے والا تھا۔ تو یہ علم خضر علیہ السلام کو تھا، تو انہوں نے بچپن ہی میں اس بچے کو قتل کر دیا جس کا علم موسیٰ علیہ السلام کو نہیں تھا۔ تو غرض یہاں موسیٰ علیہ السلام جو وقت کے نبی تھے، وقت کے رسول تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں لوگوں کے سامنے، قوم کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ دنیا میں روئے زمین پر اس وقت سب سے بڑا عالم میں ہوں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے سے ملاقات کرائی جن کا نام خضر علیہ السلام تھا، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی زیادہ علم ہم نے ان کو عطا فرمایا۔ وہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جو چاہے کرتے ہیں، جسے چاہے جو چاہے عطا کرتے ہیں، اللہ سے کسی کو سوال کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ دیکھنے میں ایک معمولی واقعہ ہے، اس واقعے کے اندر کتنے سبق ہیں، کتنے اسباق ہیں، کتنی عبرتیں ہیں، کتنی نصیحتیں ہیں۔ اگر ایک ایک نصیحت کو ہم سنیں گے اور اسے سوچیں گے تو پھر ہمارے لیے پوری زندگی کے لیے ایک بہت بڑی رہنمائی مل جائے۔ غرض بزرگان محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ خضر علیہ السلام جن کا واقعہ عام طور پر موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معروف اور مشہور ہے، اور قرآن پاک کے جو 15واں پارہ ہے جس میں سورہ کہف جو تقریباً آدھے پارے سے شروع ہو رہا ہے، وہاں سے لے کر 16ویں پارے کے پو پارے تک وہ پوری صورت ہے، وہاں یہ واقعہ قرآن پاک میں پوری تفصیل کے ساتھ درج کیا گیا۔ آپ صرف اس صورت کا ترجمہ بھی اگر پڑھ لیں گے تو یہ واقعہ ترجمے سے آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ بالکل یہ سورہ کہف جو ختم ہو رہی ہے، آخر کے تقریباً
4.5 صفحے پہلے سے یہ واقعہ شروع ہو رہا، وہاں سے یہ پوری تفصیل بیان کی گئی ہے. یہ تینوں واقعات جو اس واقعے میں بیان کیے گئے وہ پورا درج ہے وہاں. تو یہ خضر علیہ السلام، ان کا یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مشہور ہے، اور ان کے بارے میں صرف اس ایک ہستی کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ دنیا میں زندہ ہیں، لیکن اس میں بھی اختلاف ہے. اس کے علاوہ اس روئے زمین پر کوئی بھی انسان ہو، جن ہو، چاہے نبی ہو یا رسول ہو، کسی کے بارے میں یہ بات معروف اور مشہور نہیں ہے، اور یہ بات یقینی ہے کہ کوئی بھی اس دنیا میں زندہ نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ نے موت کا مزہ چکھایا. یقیناً جنات کی عمریں ہزاروں سال کی ہے، بڑی بڑی عمریں ہیں، لیکن ان کے لیے بھی موت ہے. یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہیں گے. ان کے لیے بھی موت ہے، ہر ایک کے لیے موت ہے، سوائے خضر علیہ السلام کے، جن کے بارے میں میں نے کہا کہ بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام ان کا بھی انتقال ہو گیا ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت دی ہے، وہ اللہ کا ایک نظام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انتقال کے بعد بھی وہ کبھی کہیں کسی جگہ پر ضرورت مند اور پریشان لوگوں کی انسانی شکل میں آ کر مدد کر جاتے ہیں. کسی جنگل میں، کسی پانی کی جگہ میں ڈوبتے ہوئے کو بچا لیا، کوئی آدمی جنگل میں راستہ بھٹک گیا، اسے کسی انسانی شکل میں آ کر انہوں نے راستہ بتا دیا. اس طرح کہیں ان کے ذریعے سے مدد اور تعاون کے واقعات پیش آ جاتے ہیں. اگرچہ کہ ان کا انتقال ہو گیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اللہ نے یہ کام معمور کیا ہے. یہ بعض مفسرین کا قول ہے، اور بعض مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہ باحیات ہیں، ان کو موت نہیں آئی ہے، اللہ ان کو اپنے وقت پر موت عطا کرے گا، لیکن ان کو بھی موت آئے گی، لیکن فی الوقت یہ باحیات ہے. تو غرض بزرگان محترم، تو میں نے سورہ ملک کی آیت پڑھ کر آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں موت اور حیات کا ایک سلسلہ چلایا. یہاں اللہ سب سے پہلے زندگی عطا فرماتے ہیں ہر ایک مخلوق کو، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو موت کا مزہ چکھاتے ہیں کہ ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے، اسے موت کا مزہ چکھنا ہے. اور یہ جو سلسلہ اللہ نے زندگی اور موت کا اس دنیا میں چلایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ یہ بیان فرماتے ہیں لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ تم میں سب سے اچھا عمل کر کے کون لاتا ہے. ہم نے دنیا میں اس لیے تمہیں پیدا کیا ہے، تمہارے جتنے بھی اعمال ہو، تمہاری زندگی 60 سال کی ہو، 50 سال کی ہو، 80 سال کی ہو، 100 سال کی ہو، جتنی بھی زندگی ہے، جہاں بھی تم زندگی گزارو، تمہاری زندگی اچھی ہونی چاہیے. کس اعتبار سے؟ اعمال کے اعتبار سے. انسان کی ایک فطرت ہے، اللہ نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھی ہے کہ ہر انسان ہر چیز میں اچھائی کو پسند کرتا ہے، عمدگی کو پسند کرتا ہے. ہر ایک کا مزاج ہے، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے خراب چیز مل جائے، خراب چیز میں حاصل کروں، اس کے لیے میں محنت کروں. انسان کا ایک مزاج ہے، اس کی فطرت میں اللہ نے یہ بات رکھی ہے. ہر چیز، ہم زندگی کو دیکھ لیں، اپنی زندگی کا جائزہ لیں، ہر چیز کے بارے میں ہمارا یہی خیال ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز اچھی چاہیے، عمدہ چاہیے، چاہے وہ ہمارا لباس ہو، ہمارا کھانا ہو، ہمارا پینا ہو، ہمارے رہنے کی جگہ ہو، ہمارے سونے کے لیے استعمال کرنے والا بستر ہو، ہمارے استعمال کی دوسری چیزیں ہوں. ہر چیز کے بارے میں آدمی کی فطرت یہ ہوتی ہے کہ وہ چیز اس کی عمدہ ہونی چاہیے، اگرچہ کہ سستے قیمت میں تلاش کرتا ہے، جسے ہم عام طور پر انگریزی میں کہتے ہیں چیپ اینڈ بیسٹ. چیپ تو بولتے ہیں لیکن اس کے ساتھ بیسٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کوئی بھی خراب کو نہیں چاہتا کہ چیپ بھی ہو، بالکل سستی بھی ہو، اور اسی طرح گئی گزری مل جائے کافی ہے میرے لیے، ایسا نہیں چاہتا. ایک فطرت ہے انسان کی، ہر چیز میں اسے اچھی چیز چاہیے، کم قیمت میں چاہیے لیکن اچھی چیز ہونی چاہیے.
تو دنیا کا معاملہ یہ ہے، ہم میں سے ہر ایک دنیا کی ہر چیز کے بارے میں ہمارا یہ تصور ہوتا ہے، ہماری یہ محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ مجھے اچھی سے اچھی چیز ملے، ہماری گاڑی ہو، ہمارا مکان ہو، ہمارا دکان ہو، ہمارا کوئی بھی ہماری زندگی سے تعلق رکھنے والی چیز ہو، ہر چیز کے بارے میں ہمارا یہ خیال تصور ہوتا ہے کہ ہمیں وہ چیز اچھی ملنی چاہیے۔ لیکن جہاں دین کا معاملہ ہوتا ہے، اعمال کا معاملہ ہوتا ہے، تو ہم بالکل سستی کاہلی سے بے تکے انداز میں ان اعمال کو اپنے کاندھے سے اتارنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری اور یہ عمل کسی طرح میرے کاندھے سے اتر جائے، یہ قرض ادا ہو جائے، بس اس کی کوالٹی کو نہیں دیکھتے۔ دنیا کی ہر چیز میں ہم کوالٹی دیکھتے ہیں، لیکن دین کے ہر عمل میں ہمیں کوالٹی نہیں چاہیے۔ نام کے لیے خانہ پوری کرتے ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کوالٹی کا مطالبہ کر رہے، کوانٹیٹی نہیں۔ اللہ کو کوانٹیٹی نہیں چاہیے، زیادہ مقدار میں اللہ کو نہیں چاہیے، اللہ کو کوالٹی چاہیے۔ قرآن پاک کی اس آیت کی تفسیر علماء نے یہی کی ہے، لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اکثر عملہ۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب سے زیادہ عمل کر کے کون لاتا ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، اللہ نے کہا سب سے اچھا عمل کر کے کون لاتا ہے۔ ہمیں کوالٹی چاہیے۔ دنیا کی ہر چیز میں جو کوالٹی تم دیکھتے ہو، دین کے ہر عمل میں وہی کوالٹی ہم بھی دیکھتے ہیں۔ ہمارے پاس تمہارا ہر عمل کوالٹی کے ساتھ آنا چاہیے۔ ہر عمل میں ایک مسلمان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا یہ عمل پورے اخلاص کے ساتھ، پوری عمدگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پہنچے، چاہے وہ ہماری نماز ہو، ہمارا روزہ ہو، ہماری زکوٰۃ ہو، صدقہ خیرات ہو، ہمارا حج ہو، ہمارا عمرہ ہو، کوئی بھی عمل، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں، ہر عمل میں ہمیں کوالٹی کو دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے وہ کوانٹٹی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، مجھے سب سے زیادہ کرنا ہے، میں سب سے زیادہ کرنے والا شمار ہو جاؤں، سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا شمار ہو جاؤں۔ ہم کوانٹٹی کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں، حالانکہ اللہ کوانٹٹی نہیں بلکہ کوالٹی کو دیکھتے ہیں۔ تھوڑا عمل اخلاص کے ساتھ، اچھائی کے ساتھ ہم کر رہے ہیں، اللہ کے دربار میں وہ قابل قبول ہے، مقبول ہے۔ ایک نماز کو لے لیجئے، روایت میں کیا آتا ہے، جو نماز اخلاص کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ پڑھی جاتی ہے، وہ اللہ کے نزدیک عمدہ شکل میں پیش کی جاتی ہے، مقبول ہوتی ہے۔ اور جو نماز بغیر اخلاص کے، بغیر رعایت کیے ہوئے اس کے آداب کے، حقوق کے پڑھی جاتی ہے، وہ پرانے کپڑے کی طرح لپیٹ کر نمازی کے منہ پر ہی مار دی جاتی ہے، وہ آسمانوں پر نہیں اٹھائی جاتی نماز، وہ نماز اوپر ہی نہیں جاتی، تو پھر اس نماز کا کیا فائدہ ہو؟ وہ صرف ایک ذمہ داری پوری ہو جائے گی، لیکن اس نماز کے جو فائدے ہیں دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، اور اس نماز پر اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جو ثواب عطا کرنے والے ہیں، اس سے ایک مسلمان بالکل محروم ہو جاتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی یہ نماز عمدگی کے ساتھ نہیں پڑھی گئی ہے۔ امت میں بہت سارے لوگ نماز پڑھتے ہیں، کثرت سے پڑھتے ہیں، لیکن نماز کہ وہ حقوق ادا کرنے کی وہ کوشش نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے قرآن پاک میں آپ دیکھیں، احادیث مبارکہ میں جہاں جہاں بھی نماز پڑھنے کے لیے الفاظ استعمال کیے گئے، آپ قرآن پڑھتے جائیں، وہاں دیکھیں جہاں جہاں بھی نماز کا ذکر آیا ہے، وہاں کیا لفظ استعمال کیا گیا؟ اقیم الصلاۃ، اقام الصلاۃ و اقام الصلاۃ، اقیم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل۔ یہ جو اقامہ، اقامہ، اقیم، اقیم، یہ جو لفظ استعمال کیا گیا ہے، یہ لفظ نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے، کیونکہ عربی زبان میں نماز پڑھنے کے لیے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ صلی کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ صلی یصلی، اس کے معنی ہے نماز پڑھنا۔ جو نماز ہم پڑھتے ہیں اسے عربی میں صلی کہتے ہیں۔
صلی یصلی کے معنی نماز پڑھنا ہے۔ قرآن میں نماز کے لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال ہی نہیں کیا ہے، جہاں جہاں بھی نماز کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کے لیے اقیم الصلاۃ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اور اقیم الصلاۃ کسے کہتے ہیں؟ مفسرین کہتے ہیں، علماء کہتے ہیں اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو اس کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے پڑھنا، اسے اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اقامت صلاۃ کا مطلب نماز پڑھنا نہیں ہے، نماز کے جو حقوق ہیں، نماز میں جو جو چیزیں فرض ہیں، جو جو چیزیں واجب ہیں، جو جو چیزیں سنتیں ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے نماز پڑھنے کو اقامت صلاۃ کہتے ہیں۔ اسی وقت نماز کا پورا کامل حق ادا ہوگا۔ آج ہم خود اپنی ایک نمازوں کا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہماری نمازیں کس طرح ہوتی ہیں، ہم نماز کس طرح پڑھتے ہیں۔ رکوع پورا ہوتا نہیں کہ رکوع سے اٹھ جاتے ہیں، ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوتے فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، سجدے میں جا کر ایک مرتبہ تسبیح پڑھی جاتی ہے، فوراً سجدے سے سر اٹھا لیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس طرح کی نماز کو چوری کی نماز کہا کہ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے اور نماز میں بھی چوری کرتا ہے۔ حدیث میں صحابہ کو تعجب ہوا ہے لفظ سن کر کہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے اور نماز میں چوری کر رہا ہے۔ نماز میں چوری کرنے کا کیا مطلب ہے؟ نماز میں کون چوری کرے گا؟ تو صحابہ نے پوچھا کہ نماز میں چوری کا کیا مطلب ہے؟ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہی فرمایا کہ نماز میں چوری یہ ہے کہ اس کا رکوع اور سجدہ ٹھیک طریقے سے ادا نہ کیا جائے۔ رکوع سے اٹھ کر باقاعدہ کھڑا ہونا یہ واجب ہے، یہ چھوٹ گیا تو نماز ناقص ہے، نماز مکمل نہیں ہوگی۔ ہر رکن کے بعد اطمینان سے اس طرح آدمی کھڑا ہو، اس طرح بیٹھ جائے کہ جو اعضاء اس کی جگہ پر سے ہٹے ہیں اسی جگہ پر وہ اعضاء پہنچ جائیں، یہ ہر نماز میں ہر رکن میں یہ واجب عمل ہے۔ کسی کا یہ عمل چھوٹتا ہے تو اس کی نماز ناقص ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، رکوع میں یوں گئے، تسبیح ہوئی نہیں، یوں اٹھ گئے اور سیدھے کھڑے بھی نہیں، سیدھے سجدے میں چلے گئے۔ تو یہ نماز اقامت صلاۃ نہیں ہے، یہ نماز کا حق ہم نے ادا نہیں کیا ہے، یہ نماز کو اچھے عمدگی کے ساتھ ہم نے اللہ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے۔ ہمارا ہر عمل اللہ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ تمہارا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو، عمدگی کے ساتھ ہو۔ کوئی بھی عمل، جس طرح ہم دنیا میں ہر چیز کو عمدگی کے ساتھ قبول کرتے ہیں، اللہ کے دربار میں بھی ہمارا دین کا ہر عمل عمدگی کے ساتھ پہنچنا چاہیے۔ اس عمدگی کے لیے دو راستے، دو طریقے ہیں۔ ایک ہے اخلاص، کہ ہر عمل صرف اور صرف ہمارا اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ جو بھی عمل ہم کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، صدقہ خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کر رہے ہیں، جو بھی کام ہم کر رہے ہیں، ہمارا ہر عمل اخلاص کے ساتھ ہو، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ دنیا والے چاہے اس پر میری تعریف کریں یا نہ کریں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دو مرتبہ کوئی اچھا کام کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ لوگ تعریف کر رہے ہیں تو اب بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیتے رہتے ہیں۔ جس دن لوگوں نے ان کی تعریف کرنی چھوڑ دی، وہ بھی اپنا عمل چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ عمل تو خود ان کو بتا رہا ہے کہ ان کا یہ عمل لوگوں کے لیے تھا کہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ کل قیامت کے دن حدیث میں آتا ہے، روایت میں آتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلائیں گے اور کہیں گے تم نے یہ سارے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لیے کیے تھے، لہٰذا آج بدلہ بھی تم لوگوں سے لے لو، میرے پاس تمہارے لیے کوئی بدلہ نہیں۔ قیامت میں بلایا جائے گا، ایک سخی کو بلایا جائے گا، ایک شہید کو بلایا جائے گا، اسی طرح ایک عالم کو بھی بلایا جائے گا۔ سب کو بلا کر یہی کہا جائے گا کہ تم نے یہ جو اعمال کیے ہیں، جو دنیا میں محنتیں کوششیں کی ہیں، وہ صرف اس لیے کی ہیں کہ لوگ تمہیں واہ واہ کہیں، لوگ تمہاری تعریف کریں، اس وجہ سے تم نے یہ اعمال کیے تھے، تو اس کا بدلہ بھی تم لوگوں سے لے لو، میرے پاس اس کا کوئی بدلہ نہیں۔ تو اس لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ جو بھی ہم عمل کریں وہ اللہ کے لیے کریں۔ لوگوں کی واہ واہ سے کیا ہوتا ہے؟ لوگ تو 2-4 منٹ کے لیے واہ واہ کہیں گے،
وہ بھی وقتی طور پر کہیں گے. آپ اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی ایک معاملہ ایسا کر دیں جس کی وجہ سے ان کے دل کو تکلیف پہنچے. آپ کی زندگی بھر جو انہوں نے تعریف کی تھی اب اسی کو وہ غیبت میں بدل دیں. سیکنڈوں میں آپ کی برائی بیان کرنے پر اتر جائیں گے. لوگوں کا تو حال یہ ہے کہ وہ ایک ایک عمل پر تعریف کرنے لگتے ہیں, ایک ایک عمل پر آپ کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہم لوگوں کے لیے عمل کیوں کریں؟ عمل صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے, کیونکہ اللہ راضی ہو گیا تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی آسمانوں پر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو پکار کر کہیں گے کہ دیکھو دنیا میں فلاں بندہ ہے, میں اس سے راضی ہوں, میں اسے محبوب رکھتا ہوں, مجھے اس سے محبت ہے. جبرائیل تم بھی اس سے محبت کرو اور فرشتوں میں اعلان کر دو کہ سب اس سے محبت کریں. چنانچہ جبرائیل سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں, سارے فرشتے اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. پھر وہ محبت وہاں رکتی نہیں ہے بلکہ آسمانوں سے زمین پر وہ محبت اترتی ہے. اللہ ساری مخلوق کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتے. اگر ہمارا عمل ایک ذات کے لیے ہوگا پوری کائنات ہمارے سے خوش رہے گی. عمل صرف ایک کے لیے کرو, اللہ کے لیے کرو, پوری کائنات ہم سے خوش رہے گی, راضی رہے گی. اگر ہمارا عمل اس ایک اللہ کو چھوڑ کر بھرے مجمع میں 100 آدمیوں کو خوش کرنے کے لیے ہم کر رہے ہیں تو ایک بھی ہم سے راضی نہیں ہوگا, خوش نہیں ہوگا. یہ رضامندی اور خوشی تو وقتی طور پر ہے. آپ کبھی ایک بات, ایک جملہ زبان سے ایسا نکال دے جو ان کے دل کو تکلیف پہنچائے, اسی وقت سے وہ آپ کی برائی شروع کر دے. تو ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اس کا ہر عمل عمدگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہونا چاہیے. دینی اعمال جتنے بھی کر رہے ہیں ہم عمدہ سے عمدہ کرنے کی کوشش کریں. اس کے لیے سب سے پہلا راستہ میں نے بتایا اخلاص کا ہے. اخلاص کا مطلب ہر کام, ہمارا ہر عمل وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسرا, اعمال میں عمدگی پیدا ہوتی ہے سنتوں سے. ہمارے دین کے جتنے بھی اعمال ہیں, جو بھی اعمال ہم کر رہے ہیں ان میں عمدگی پیدا ہوتی ہے سنتوں سے. جتنے بھی فرائض ہیں, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, جو بھی فرائض ہیں جو ہمارے اوپر فرض ہیں وہ اللہ کے یہاں مقبول ہو جائیں, ہم اس کی ذمہ داری سے فارغ ہو جائیں, اللہ ان اعمال کو قبول کر لیں تو ان میں قبولیت پیدا ہوگی. اس کے لیے ایک دوسرا راستہ ہے اللہ کے نبی کی سنتیں. اسی وجہ سے علماء نے لکھا ہے یہ جو سنتیں ہیں وہ مکملات فرائض ہیں, فرائض کی تکمیل کے لیے یہ سنتیں جاری کی گئی. جتنی بھی سنتیں ہیں وہ سنتیں فرائض جو ہمارے اوپر ہیں ان میں جو کمی بیشی ہوگی, جو خرد برد ہوگا, جو اس میں کمزوری آئے گی, اس کو پورا کرنے کے لیے یہ سنتیں عطا کی گئی. تو سنتوں کا پابند اگر ایک مسلمان بن گیا تو فرائض میں جو ہم سے کمی بیشی ہو رہی ہے سنتوں کے ذریعے سے وہ کمی بیشی پوری ہو جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارا وہ عمل جو فرض ہے, جو ہمارے اوپر فرض ہے, قرض کی طرح ہے, وہ اللہ کے یہاں ہماری ذمہ داری سے نکل بھی جائے گا اور اللہ کے یہاں مقبول بھی ہو جائے گا. تو اس لیے سنتوں سے بھی ہمارے دل میں سچی پکی محبت ہونی چاہیے اور ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اللہ معاف فرمائے, سنتوں کا حال آج امت میں اتنا برا ہو گیا ہے, اتنا برا ہو گیا ہے کہ ایک مسلمان مسئلہ پوچھتا اس لیے ہے کہ یہ عمل اگر سنت ہے بتا دیا جائے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ عمل چھوڑ سکتے ہیں. مسلمان کا نظریہ ہے آج امت میں ایک بڑا طبقہ ہے, چھوٹی بڑی تعداد نہیں, ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی یہ ہے وہ عمل کے بارے میں پوچھتی یہ ہے کہ یہ فرض ہے, واجب ہے یا سنت ہے. اگر کہا جائے فرض ہے تو تھوڑا سا ان کو فکر ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے کہ یہ کمپلسری ہے, کرنا ہی ہے. اگر ان سے کہا جائے واجب ہے تو بھی تھوڑا سا ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کرنا ہے, واجب ہے. لیکن جیسے ہی ان کے سامنے سنت کا لفظ آتا ہے
چاہے وہ مرد ہو یا ہماری عورتیں ہوں، ماں بہنیں ہوں، جیسے ہی ان کے سامنے یہ لفظ آتا ہے کہ یہ عمل سنت ہے تو فوراً ان کے چہرے سے ہی آپ کو فوراً ظاہر ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں اچھا سنت ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ فوراً اسی لمحہ وہ اپنے چہرے سے اور اپنے ظاہری اعضاء سے یہ بات ظاہر کر دیتا ہے کہ مجھے یہ عمل نہیں کرنا، کیونکہ یہ سنت ہے۔ سنت کا مطلب چھوڑ سکتے ہیں، اسے کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ایک مسلمان ہو کر اس کے سامنے سنت کی یہ اہمیت ہو تو بتاؤ اللہ کے نزدیک ہمارا کیا مقام ہوگا، ہماری کوئی وقعت ہوگی، کوئی حیثیت ہوگی۔ صحابہ کے نزدیک تو جب سنت کا لفظ آ جاتا تو وہ اپنے دل و جان سے اسے لگاتے تھے، سنت پر عمل کرنے کے لیے جان کی بازی لگاتے تھے صحابہ۔ آپ اندازہ لگائیں، سپر پاور طاقت کسریٰ کے دربار میں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے حکماء بیٹھے ہوئے ہیں، بادشاہ بیٹھے ہوئے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، اس جگہ پر کھانے کا ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے چھوٹا اٹھا کر کھانے لگے، بازو والے نے کوہنی لگائی اور کہا کہ اس طرح اگر آپ نیچے گرا ہوا لقمہ اٹھا کر کھائیں گے تو اسلام اور مسلمانوں کی کیا عزت رہے گی بادشاہوں کے دربار میں، ان کے دسترخوان پر، کیونکہ یہ اچھی چیز نہیں سمجھی جاتی کہ نیچے گری ہوئی چیز اٹھا کر کھانا یہ عزت کی چیز نہیں ہے، بے عزتی کی چیز ہے۔ تو وہ صحابی نے کیا کہا، ان کے نزدیک سنت کی اہمیت تھی، انہوں نے بھرے دربار میں ان کے کان میں نہیں کہا، سب کے سامنے یہ جملہ کہا، ان کے منہ پر یہ جملہ کہا۔ موت کا ڈر نہیں تھا ان کے سامنے سنت کا شوق تھا، سنت کے لیے جان دینے والے تھے۔ اترک سنت حبیبی لہؤلاء الحمقاء، کیا میں اللہ کے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں ان بے وقوفوں کے لیے؟ وہ اس وقت کی سپر پاور طاقت تھی، بادشاہ بیٹھے ہوئے، نوکر غلام نہیں بیٹھے ہوئے، حاکم بیٹھے ہوئے، ان کا ملک ہے، ان کا محل ہے، ان کا دربار ہے، ان کا دسترخوان ہے، اور ان کے سامنے بیٹھ کر ان کو بے وقوف کہہ رہے ہیں۔ کتنی بڑی جگر کی بات تھی، سنتوں کا کتنا شوق تھا، موت کا کوئی ڈر نہیں تھا، ان کے سامنے اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت تھی، وہ سنتوں کو جی جان سے لگانے والے تھے، سنتوں پر عمل کرنے والے تھے، سنت کو سنت سمجھ کر عمل کرتے تھے۔ ہم تو سنت کو سنت سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ ہم میں اور صحابہ میں اور اللہ کے نبی کے عاشقوں میں سب سے بڑا فرق یہی ہے، ہم نام کے عاشق ہیں۔ سال میں ایک مرتبہ عاشقوں کا لیبل لگانے سے کوئی عاشق نہیں بن جاتا۔ عاشق تو وہ تھے جو کر کے دکھلا کر گئے کہ عاشق کسے کہتے ہیں، اللہ کے نبی کا عشق کا دعویٰ کرنے والے کسے کہتے ہیں، وہ دکھلا کر گئے، کر کے بتا کر گئے کہ یہ کرو تو تم عاشق رسول کہلاؤ گے۔ نبی کا ایک عمل، ان کی ایک ادا تمہارے اندر دور دور تک نظر نہیں آتی اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہو۔ یہ کیسا عشق ہے، یہ کیسے عاشق رسول ہیں کہ نبی کی ایک سنت زندگی میں دور دور تک نظر نہیں آتی اور اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں۔ دنیا کے کیسے کیسے فساق، فاجر، بدکار، گنہگار لوگ، ان سے تھوڑی سی محبت ہمیں کیا ہوتی ہے، ان کے ہر ادا کی ہم نقل اتارتے ہیں، نہیں اتارتے؟ ہر ادا کی، چھوٹے سے لے کر بڈھے تک دیکھو، مرد سے لے کر عورتوں کو دیکھو، کون ہے مسلمانوں میں جو ادا کی نقل اتارنے کے لیے تیار نہیں؟ لباس میں ہو، کھانے میں ہو، پینے میں ہو، طور طریقے میں ہو، گاڑی میں ہو، ہر چیز میں جن سے تھوڑی سی محبت ہو جاتی ہے ان کی ادا کی نقل اتارتا ہے آدمی۔ تو لوگ بھی کہتے ہیں واقعی یہ فلاں کا عاشق ہے، اس کے دل میں فلاں کی محبت ہے، لوگ کہتے نہیں کہتے؟ ہم جب نقل اتارتے اپنے بالوں کے ذریعے سے، اپنے زلفوں کے ذریعے سے، اپنے لباس کے ذریعے سے، تو محلے کے لوگ، خاندان، رشتہ دار، دوست احباب دیکھ کے کیا کہتے ہیں؟ اس کو فلاں سے بہت محبت ہے، یہ فلاں کا بہت عاشق ہے، دیوانہ ہے فلاں کا۔
اس کی ہر ادا کی نقل اتارتا ہے۔ آج اللہ معاف فرمائے، لوگ تو ہمیں یوں تشبیہ دے رہے ہیں، آج ہمیں لوگ کیا کہہ رہے ہیں ایک مسلمان کو کہ یہ فلاں فاسق، فاجر، بدکار، اللہ کا نافرمان، گنہگار، اس کا دیوانہ کہہ رہے ہیں لوگ ہمیں۔ کتنے بڑے افسوس کا مقام ہے، یہ ایک گواہی ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہ سمجھ لیں، قیامت میں اس کا اثر پڑے گا۔ دنیا والے جس بات کی گواہی دیں گے اس کے مطابق قیامت میں فیصلے بھی ہوں گے کہ دنیا والے تمہارے بارے میں کیا کہتے تھے، لوگوں کی زبانوں پر تمہارے بارے میں کیا تھا۔ اب لوگوں کی زبانوں پر تو یہی تھا کہ فلاں بدکار کے ہم عاشق ہیں، فلاں فاسق و فاجر اللہ کا نافرمان ہے، اس سے محبت کرنے والے ہیں، تو یہ دنیا والوں نے تو ہمارے بارے میں گواہی دی تھی۔ اب قیامت میں ہوگا، اس کا اثر پڑے گا، اس کے فیصلے ہوں گے۔ ایک مسلمان کے لیے تو ہونا یہ چاہیے کہ چاہے اپنے ہوں چاہے پرائے ہوں، غیر ہوں، ان کی زبانوں سے یہ الفاظ نکلے کہ یہ ہے پکا عاشق رسول، یہ ہے نبی سے محبت کرنے والا، نبی کی محبت میں کھرا اترنے والا، یہ ہے کہ اس کو دیکھو، نبی کی ایک ایک سنت اس کی زندگی میں نظر آتی ہے، نبی سے محبت واقعی اسی ہے، ایک ایک سنت، ایک ایک ادا کا نقل کرنے والا یہ شخص ہے۔ یہ مسلمان کا حال ہونا چاہیے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کو اس طرح ڈھالنا چاہیے، بنانا چاہیے، کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہم اسی حال میں اٹھائے جائیں کہ نبی کی ایک ایک سنت، ایک ایک نبی کا عمل ہماری زندگی سے جھلکتا ہو، اس حال میں قیامت میں ہم کھڑے ہوں کہ دیکھتے ہی پتہ چل جائے کہ یہ عاشق رسول ہے، یہ سنتوں پر عمل کرنے والا مسلمان ہے۔ ایسے نہیں کہ کل قیامت کے دن ہم فاسق و فاجروں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ ہے نہیں حدیث، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس کی مشابہت اختیار کرتا ہے، جو آدمی جس کو فالو کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو، چاہے وہ مسلمان کیوں نہ ہو، اسے اسی کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ قیامت میں۔ وہ مسلمان ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں اٹھے گا، وہ دنیا میں غیروں کو فالو کرتا تھا، اس سے ان کو محبت تھی، اس کی مشابہت اختیار کرتا تھا، ان کی نقل اتارتا تھا، تو حدیث تو صاف کہہ رہی ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کو فالو کرے گا، جس کے پیچھے چلے گا، قیامت میں اس کے ساتھ کھڑا کریں گے اللہ۔ نبی کے پیچھے چلو، صحابہ کے پیچھے چلو، ان کی نقل اتارو، کل قیامت کے دن اعمال اگرچہ کہ ہمارے تھوڑے کمزور بھی ہوں گے، لیکن ہمارا ظاہر چونکہ ان کا مشابہت اختیار کیا ہوا تھا، ان کے مشابہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں کھڑا کریں گے ان کے ساتھ، ظاہر کا بھی اثر پڑے گا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے خلاف میں 70,000 جادوگر آئے تھے، بعض مفسرین نے اس کی ایک وجہ یہ بھی لکھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا جو ظاہری حلیہ تھا وہ حلیہ اختیار کر کے آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا پسند آئی، اللہ نے ان سب کو ایمان کی توفیق دی۔ اسی مجمع میں فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ایمان قبول کیا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کو ٹکر دینے کے لیے آئے تھے، مارنے کے لیے نعوذ باللہ آئے تھے، وہی 70,000 جادوگر فرعون کے اسی دربار میں، اس کے ملک میں، اس کے سامنے کھڑے ہو کر سب نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان قبول کیا۔ وہ ایک ظاہری حلیہ موسیٰ علیہ السلام کا لے کر آئے تھے، اللہ نے ان کو ایمان کی توفیق دے دی۔ اگر آج ہم اللہ کے نبی کے ظاہر کو بھی اگر ہم اپنا لیں گے تو اللہ ہمیں کتنا محبوب بنائے گا، ہمارا آخرت کا مسئلہ حل ہو جائے گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک مسلمان کو چاہیے اس بات کی ہم کوشش کریں کہ جہاں ہم دنیا کے معاملے میں اپنے ہر عمل کو عمدگی کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، ہر چیز کو اچھی تلاش کر کے لینا چاہتے ہیں، ہمارا دین کا ہر عمل بھی عمدہ سے عمدہ ہو، اللہ کے دربار میں پوری عمدگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سنتوں کے ساتھ اللہ کے دربار میں پیش ہو، تو اللہ ہمارے دنیا کے مسائل کو بھی حل فرمائیں گے، آخرت کے مسائل کو بھی اللہ تبارک و تعالی حل فرمائیں۔
دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں اخلاص کے ساتھ 100% دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنتوں سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے. ایک ایک سنت کو دل و جان سے لگانے کی اللہ تعالی ہم سب مردوں اور عورتوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. آمین و